علی بھائی، اگلا سوال جو کہ آج کی مجلس کا آخری سوال بھی ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 81 تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ان کی قوم سے مجادلہ ذکر ہوا ہے، جی ہاں، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بالترتیب ستاروں، چاند اور سورج سے متعلق رب ہونے کی نسبت کی اور بعد میں توحید کا اعلان فرمایا۔ کیا ان آیات سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ ابراہیم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے توحید باری تعالیٰ سے ناواقف تھے، جبکہ دوسری طرف تمام مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر بائی برتھ نبی ہوتا ہے بے شک. اور اس سے زندگی کے کسی بھی حصے میں شرک کا صدور محال ہے؟ پلیز اس کنفیوژن کو دور فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، سب کا، کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، صرف محفوظ نہیں، معصوم. یہ اجماعی عقیدہ ہے. ہاں، اختلاف اس پہ آتا ہے کہ اسے اپنے نبی ہونے کا پتہ کب چلتا ہے، تو وہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتہ اس کو اسی وقت چلتا ہے جب کہ وہ مبعوث ہوتا ہے یا مبعوث ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، ورنہ تو اس کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے. اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ہے، نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی. نبوت تو سر مل گئی آپ کو پیدائش سے بھی پہلے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا. جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مشکات میں موجود ہے. جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی بالآخر نبی علیہ السلام کی دعوت حق رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر دے گی. تو پوٹینشلی تو آپ علیہ السلام اس وقت سے نبی تھے. پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک 40 سال کی عمر تک اسپیشل پروٹیکشن میں رہے، اور اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا. سارے نبیوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی ان سے شرک نہیں ہوا، نیور. اب رہا قرآن کی یہ آیت. اب اس طرح کی آیات جو ہے نا، وہ بعض اوقات علماء پبلک کو بھی دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے تو اس سے تو یہ رزلٹ نکل رہا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سر قرآن آپ ڈائریکٹ پڑھیں اور اس کو آگے پیچھے سے بھی پڑھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. جی شان نزول چاہیے، شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن شان نزول کے بغیر بھی پرفیکٹ ہے. رہا کانٹیکسٹ، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اور کانٹیکسٹ احادیث میں نہیں ہوتا، قرآن کے اندر ہی ہوتا ہے. ہاں اس کو دقت نظر سے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. مثلا تیمم کی آیات نازل ہوئیں، بخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر کے دوران جب سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور لوگ لیٹ ہو گئے تھے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے تو اب مٹی سے تیمم کیا جائے. لیکن یہ واقعہ آپ کو نہ بھی پتا ہو، تیمم کا طریقہ وہی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا شان نزول کیا تھا تیمم کی آیات کا؟ اس نے تیمم کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ڈالا، اور تیمم کب کرنا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ڈالا. وہ قرآن میں موجود ہے، جب تم پانی نہ پاؤ، سفر میں ہو، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو، تیمم کر لو، دیٹس آل، بات ختم. اس کو اب کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو میں دنیاوی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے. یہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ کی بات تو ہو سکتی ہے، اس سے اینڈ رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کے اوپر ایک کتاب بھی پوری لکھ دیں، پھر بھی اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ ریڈ پہ کھڑا ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. یہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے ہو سکتا ہے ایاک نستعین سے یا علی مدد بھی ثابت ہو جائے. سر اس طرح نہیں ہونا. شان نزول سے وہی کچھ ہی ثابت ہونا جو اس میں لکھا ہوا ہے. رہا کانٹیکسٹ، وہ قرآن کے اندر ہے. کانٹیکسٹ کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے قرآن خود یہ بتا رہا ہے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے. نماز کے قریب مت جاؤ، تو اس کا کانٹیکسٹ ساتھ ہی آیا جب تم نشے کی حالت میں ہو. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ کانٹیکسٹ موجود ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں. تو کانٹیکسٹ قرآن میں موجود ہے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے نبی آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ بھی اللہ کے حضور سفارش کریں تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے۔ کانٹیکسٹ ساتھ موجود ہے کہ مشرکین یہ جو منافقین مدینہ تھے وہ اپنے مقدمے کو لے کے یہودیوں کے پاس جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی فیور میں اللہ نے آیات نازل کی، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم ہر مسئلے میں نہ مان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ دل دکھا تو اللہ نے فرمایا اب انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا نا تو آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ سے معافی مانگے، آپ سفارش کریں، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ انہوں نے پکڑ کے یہ بنا دیا جی آپ قبر پہ جا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ایک جعلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے لے آئے۔ اس پہ میرا الگ سے ایک لیکچر ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں۔ ہاں حضور زندہ ہیں، سامنے موجود ہیں، آج بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں۔ آج کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، ہم ان سے دعا کروائیں گے۔ پنڈلی بھی ٹوٹ جائے کسی کی، جا کے حضور سے ہاتھ پھروا لے گا، بخاری میں حدیث ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ہے تو سر اپنی پنڈلی توڑیں، روزہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جڑوا کے بتائیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نہیں یار کانٹیکسٹ وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ ہے۔ یہ جو سورۃ الانعام کیا آیت تھی؟ ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے مجادلہ کس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ کیا جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ، اور یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم نے ان بتوں کو الہ مان لیا ہوا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ابا جی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ بھی اور آپ کی ساری قوم کھلی گمراہی میں۔ سر یہ وہ لینگویج ہے جو انجینئر صاحب والی ہے، کیونکہ انجینئر صاحب نے مستعار لی ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو پھر دلیری ہوتے ہیں نا، سورہ انبیاء میں آتا ہے نا، وہ تمہارے آلہہ کے ساتھ کس نے یہ کر دیا، بت توڑ دیے، تو انہوں نے کہا وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس کا کام ہوگا۔ سر نوجوان شروع سے ہی نا مشرکین کے لیے مصیبت رہے ہیں، عربی والی پریشانی کا باعث۔ تو انہوں نے کہا ابا جی تسی تواڈے سارے بزرگ بابے پوری قوم گمراہ، لو ایسا مو کہتے ہیں بزرگ، اے سنت ابراہیمی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت کی سیر کروا دی، اللہ کی بادشاہی کی سیر۔ اب یہ بھی کوئی معراج کی طرح کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے زمین و آسمان کی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو، یقین اعلیٰ درجے میں پہنچے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات خوب گھپ اندھیرے کے ساتھ چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، لیکن اگر میں اس کو یوں کہوں یہ میرا رب ہے تو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی قوم کو، یار اس کو رب مان رہے ہو، سوالیہ انداز ہے۔ لیکن یہ سوالیہ انداز کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ میں اس کو مان رہا ہوں۔ جس طرح ہم اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اے نے مولوی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، صبح ہوئی تو ستارہ غائب، انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اے تو رب ہو ہی نہیں سکتا، ایڈا ڈوب گیا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند روشن دیکھا، قال ھذا ربی، یہ رب، یعنی لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ان گمراہوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو رب کو تو وہ پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ میرا رب کسے کہہ رہے ہیں؟
چاند کو کہہ رہے ہیں، ان سب کے سوا کسی اور کو وہ رب مانے ہوئے ہیں جو ان کی جبلت میں ہے، لیکن اس رب نے ابھی تک ابراہیم کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا. انڈائریکٹلی تو کیا ہے کہ ان کے سینے میں توحید ڈال دی ہے، ان کو کشف کر دیا، الہام کر دیا کہ آپ نے اس طریقے سے بحث کرنی ہے. یہ وہی چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی طرف خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. یہ دعال کا مطلب نعوذ باللہ گمراہی نہیں ہے. قرآن میں ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بے راہ چلے. یہ دعال وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جی کے بارے میں کہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابہ تھے، کافر نہیں تھے. وہ اپنے باپ پیغمبر کو وہ والا گمراہ کہتے تو کافر ہو جاتے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جی جو ہیں وہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. یہ نہیں تھا کہ گمراہ ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں سے مراد ہے ایکسٹریم. تو یہاں پہ بھی وجدک ضالا فہدیٰ، جب ہم نے دیکھا ہے نبی آپ ہماری طرف محبت سے خود رفتہ ہیں تو ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دیا قرآن کے ذریعے، جو سورہ شورى کا آخری رکوع ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ منزل تک پہنچا دیا. تو یہاں پہ بھی یہی ہے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، تو انہوں نے کہا یہ ہے رب، هَذَا أَكْبَرُ، یہ تو بہت بڑا بھی ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ بھی ڈوب گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور کہا میری قوم جس کو تم پوج رہے ہو نا میں سب سے بری ہوں، نہ تو یہ سورج رب ہو سکتا ہے، نہ چاند، نہ ستارے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو یکسو ہو گیا ہوں اس ایک ہستی کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے والی ہے، سب سے ٹوٹ کے میں اس کا ہو گیا ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں. یعنی جو تم کر رہے ہو نا میں یہ نہیں کرتا. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا. قال اتحاجونی فی اللہ، تو ابراہیم نے کہا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو. وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے تمہارے آلہہ جن کی تم دھونس لگا رہے ہو نا کہ ساڑھے بابیاں دی مار پہ جائے گی، تیرے تے بتاں دی مار پہ جائے گی یا بزرگاں دی، مجھے نہ ڈر ان کا سناؤ. ہاں میرا رب میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے وہی ہو سکتا ہے، کوئی بابے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب جو ہے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اچھا اگلی آیت بڑی کمال ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور تمہارے بزرگ بابوں سے اور یہ بتوں سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں؟ تم میرے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے ہو جس سے ڈرنا چاہیے تھا. تو تواڈے جھوٹیاں دی کی اوقات ہے کہ میں اودے کول ڈراں؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور ان الہوں کے بارے میں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے. أَفَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بتاؤ کون سا فریق جو ہے وہ امن کا قیامت والے دن زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو. تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اس کے بعد انہوں نے ظلم نہ کیا وہ قیامت میں امن میں ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ وہ بڑا ظلم کی شرک کی بات ہو رہی ہے نا. اس کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو ہے جس نے ظلم کیا ظلم سے بچا وہی امن میں ہوگا، تو ظلم تو ہم سب سے ہو جاتا ہے گناہ. تو حضور نے فرمایا یہ ہر گناہ نہیں ہے، یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ شرک مراد ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، یہ حجت اور دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا اپنی قوم کے اوپر. یہ ہے بات کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ چاند کو دیکھ کے اچھا یہ رب ہے، یہ کسی کو ٹریگر کیا جاتا ہے نا. جس طرح ہم بھی لوگوں کو مثال دیتے ہیں نا کہ یار یہ چیز دیکھو ذرا سوچو کہ اگر یہ رفع الاجدین اس لیے ہو رہا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے تو یہ عید کے موقع پہ آپ لوگ رفع دین کیوں کرتے ہو؟ آپ نے بت رکھے ہوتے ہیں.
اور دوسرا آپ کہتے ہو رفع الیدین تو نماز کا سکون برباد کرتا ہے، اس کے بغیر نماز میں سکون ہے، تو سال بعد جو نماز ہے تم بے سکونی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو جو عید کے اندر رفع الیدین فالتو کرتے ہو اور وطر میں کرتے ہو ایک فالتو؟ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم رفع الیدین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ میں ڈرل مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرل کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، یہ ہم نے حجت کا طریقہ، حجت پنجابی میں تو نیگیٹو معنوں میں ہوتا ہے نا، اجتاں کرتا ہے، حجت عربی کا لفظ ہے، دلیل یہ پازیٹیو ہے، ویسے وہ بھی پازیٹیو ہی ہے، دلیل کرتا ہے، دلیل نہ جڑا بھی سیدھی گل کروں کہتا ہے اجتاں کرتا ہے، وہ گل سیدھی کر رہا ہے۔ اپنی قوم کے اوپر ہم نے یہ طریقہ سکھایا تھا، نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو جناب یہ جو پورا کانٹیکسٹ ڈسکس ہو رہا تھا یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا بلکہ انہوں نے سوالیہ انداز میں یہ بات کی ہے، لہٰذا اسی کو کہا جاتا ہے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی نقل کفر، کفر نہ باشد۔ اگر کوئی کسی کافر کی نقل اتار رہا ہے یہ بتانے کے لیے کوئی یہ کرتا ہے اور اس وقت وہ کسی کو ایجوکیٹ کر رہا ہے تو یہ خود وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں بار بار ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام سے متعلق کافروں کی کوئی بات کوٹ کرتے ہیں آپ کو کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ تو انہوں نے کیے ہیں نا، وہ کوٹ کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ۔ اسی طریقے سے سورہ النور میں جو اما عائشہ کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں ان سے جو زنا والا ایک الزام اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، تو اب ہمیں حدیث افک بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات تو ڈسکس کرنی پڑیں گی، اب کوڈ ورڈز میں تو بات نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ جب ہم کر رہے ہوں گے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اما عائشہ کے لیے الفاظ استعمال کیوں کر دیے؟ بھئی وہ تو استعمال ہوئے ہیں، وہ کافروں نے استعمال کیے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے تو وہ الفاظ، میں کہتا ہوں سب سے بڑی رسول اللہ کو اگر کوئی گالی دی ہے کافروں نے تو وہ یہ دی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی گالی یہی ہو سکتی ہے کسی شخص پہ کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کیوں؟ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے میرے پہ جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لے، اور جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا اے نبی ان سے فرما دو کہ بالفرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ تو میری غلطی کا وبال مجھ پہ ہی ہوگا، اور یہ یاد رکھنا اگر میں سچا ہوں تو تم نے مجھے جھٹلا دیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ذرا سوچ لینا۔ یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، تو قرآن کی آیات کو کانٹیکسٹ سے دیکھیں، شان نزول کی کوئی ضرورت نہیں، کانٹیکسٹ کافی ہے، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ شان نزول سے آپ کو انٹرسٹ میں ضرور اضافہ ہو سکتا ہے، اینڈ رزلٹ پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہے، اس لیے قرآن حدیث کا محتاج نہیں رہتا اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے۔ کانٹیکسٹ کو اگر نہیں دیکھیں گے پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ مسئلے ایسے نہیں کہ یہ میں مسئلے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو قرآن سے متنفر کروں، یارو اگر اے ہو گیا تو پھر اے ہو جائے گا لہذا قرآن پڑھو ہی نہ، نہیں، دسو نہ کیا ہوئے گا، اور یہ ہوتا بھی 8-10 جگہوں پہ ہے پورے قرآن میں سے۔ مجھے بتائیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کسی کے دماغ میں کیا ایسا خیال آ جائے گا کہ اس کو کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سمجھنی پڑ جائے گی؟ ٹھیک ہے، یا آپ کے لیے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں پڑھتے ہوئے علماء سوء کے لیے جو کتے کی مثال بیان ہوئی ہے کہ رال ٹپک رہی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ مطلب کتا لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، زبان نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، اور عام بندے کو پتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ بچپن سے ہم نے ایک سٹوری پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک کتا تھا تو اس نے اپنے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ زبان کیوں ہانپتا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ اصل میں جو ان کے عقیدوں کے خلاف آیات ہوتی ہیں نا اس سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کو مصیبت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ آیت پڑھ لی ہو یہ میں آ کے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مثلا انہوں نے تقلید دین میں داخل کی ہے واجب کے طور پہ اور کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو عقیدے کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہم تو سوال کریں گے قرآن میں عقیدہ کہاں ہے؟ تو آپ کو عقیدہ پیش کریں گے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو آپ کہیں گے یار اس میں تو ہے کہ اگر آپ علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، اس میں کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن حنبل سے پوچھو اور باقی سارے جاہل ہیں، ان کا تو نام ہی کو نہیں ہے۔ وہ کہیں گے اصل میں نا وہ آپ دوسری آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ دیکھیں اولو الامر جو ہے نا وہ یہ ائمہ دین ہے۔ ہم کہیں گے یار وہ آگے وہ آیت تو پوری نہیں ہوئی، اس کے آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر اگر آپ کے اماموں سے اختلاف ہو جائے بقول ان کے، ویسے تو وہ گمرانے وقت کے لیے ہے، تو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ، تو اصل فیصلہ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، پھر مصیبت پڑ جائے گی۔ اور جو انہوں نے عقیدے اپنے عوام کو بتائے ہوئے ہیں وہ آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے قرآن سے۔ المہند میں جو عقیدے لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے، تو آپ لوگ کہیں گے جناب قرآن میں تو مطلب اس طرح کوئی بات نہیں آئی ہے، تو بنیادی عقیدہ تھا۔ اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو کی تھی۔ تو سر یہ تو آپ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور نے اپنی وفات کے دنوں میں بیماری کی وجہ سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، جب ان کا نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اگر ہمیں ڈر ہوتا، ہمیں یہ ڈر تھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ لوگ سجدے کریں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں حجرے کی دیوار اوپنلی کھول دیتی تاکہ ہر بندہ رسول اللہ کی قبر تک پہنچے۔ جب وہ کوئی حدیثیں پڑھے گا تو یہ قبر شبر مزار نظر آئیں گے؟ جو مسلم شریف کی حدیث پڑھے گا قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، ان پہ مت بیٹھو، تو کہے گا سر تسی کیوں ایتھے بیٹھے ہوئے ہو جناب ایتھے میلہ لا کے، تو وہ پھر کہیں گے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ سر میرا ایک گولڈن کوڈ یاد رکھیں، قرآن حدیث کو آپ ڈائریکٹ پڑھیں یا انڈائریکٹ پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ کا بیڑا غرق ہے جو غلط عقیدوں والے ہیں۔ اور جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ڈائریکٹ پڑھے یا انڈائریکٹ پڑھے، صرف اپنے دماغ کی جو ہے نا وہ والا خانہ کھول کے رکھے کہ اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو آپ کو ہر بات سمجھ آئے گی۔ یہ رنڈی مار دی اس نے، کہانی ابھی تو دیکھیں لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے لکھا تھا کہانی ہے، یہ کہانی تو اب ایک ٹرینڈ کے طور پہ چل پڑی ہے کہ یار یہ کہانی بیان کی ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں، جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ جی وہ ایک بزرگ تھے روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے، تو آپ سے بچے پوچھیں گے کہ جناب 8 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ جناب یہ قرآن کے جو ہے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو ترمذی میں حدیث ہے 3 دن سے کم میں قرآن کا حق نہیں ادا ہوا۔ دوسرا یہ کہ روزانہ 8 قرآن پڑھنے کے لیے جو آپ کو ٹائم چاہیے وہ آپ ذرا ریشو پروپورشن سے کیلکولیٹ کریں۔ ہاں اگر آپ مسلم شریف کی حدیث کے تحت لے کے چل رہے ہیں کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو تواڈے بزرگ تے سر 8 پڑھ دے سن نا، اسی تانوں ہنے 800 پڑھ کے دس سکتے ہیں، صرف 2400 دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے نا، ایک دن دی قربانی کر لواں گے۔ جے تواڈے بابے فارغ ہوندے نے دیویں تے اسی تانوں پڑھ کے ویڈیو ریکارڈ کرا کے دس دیاں گے۔ تے اگر وہ کہندے او والا پورا قرآن پڑھ دیں، نہ کسی نے نہیں مننا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا، لوگ پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کیا اچھا وقت تھا، لوگ اپنے علماء کے پاس جایا کرتے تھے، اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے تھے۔ جب سے کرونا آیا ہے یا جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں، اب لوگ مسجدوں میں اس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو ہی نہیں کرتے۔ کرونا نے بھی ان کے لیے مصیبت ڈالی ہے، چندہ کم ہو گیا نا، ظاہر آپ مانگیں گے چندہ، لوگ کہیں گے یار مسجد مطلب بند پہ ہی ہے، اللہ دے بندے کیڑا بل آ گیا ہوں، تو لگتا ہے آپ اے سی لا کے بیٹھا ہونا ہے۔ اب تو لوگ سلواتیں سنائیں گے، اور جو جمعے دی گرائیاں ہوندی ہیں سارا لاس ہوا ہے، اکانومی کو اور علماء کی اکانومی کو بھی لاس ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ جناب اوپنلی وہ ویڈیو میں اپیل کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرونا کی وجہ سے آپ اس پہلو پہ غور کریں کہ زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ، لہٰذا آپ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ تو یہ آپ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سناتے ہیں؟ آپ نے تو اتنی بڑی بڑی جدادیں بنائی ہوئی ہیں، قرآن میں تو ہے اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لوگوں کی مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے تو جہاد کی کوئی آیت نہیں آئی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال ہے کافی ہے، اگلی زانیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس مجلس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویسے بھی سوالات مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں کوئی کڑوی بات، کوئی غلط بات نکل گئی تو اس میں سے بھی جو صحیح والا پورشن ہے تھوڑے دماغ میں وڑ جائے اور غلط والا نہ وڑے، میری تو دعا ہے میرے دماغ سے بھی نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔